ناظرین، مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس بعد تعمیر کیا گیا تھا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مزید مسجد اقصی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر کیا ہے؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک ڈسکس کریں گے۔ خواتین و حضرات، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی۔ پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو قرون کے لوگ یعنی پیشیون نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا اور اس سرزمین کا نام بھی فلسطین رکھا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کا کام بھی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کیا۔ انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا ہوا جو کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ شان و شوکت اور عزت سے بھی نواز کر مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت کا کام کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف کھنڈرات کا ہی ایک حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، مگر وہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے یہ کام اپنے بیٹے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، جو کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مزید مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ ناظرین، تاریخی روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ تعمیر جنات کی مدد سے مکمل کی۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔
اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور عراق کے بادشاہ فارس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد جناب مریم بھی اسی شہر میں رہا کرتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کو یہاں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بنایا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودی آج تک اس بات پر قائم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیواریں ہی باقی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی 100 سال تک نہایت سخت دن گزارتے رہے اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد اقصی آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی، جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ مسلم افواج کے زیر عتاب آ گئے اور صلح کے ذریعے یروشلم فتح ہو گیا۔ بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ امن معاہدہ ہو گیا۔ اس شہر کے امن و امان کو قائم رکھا گیا۔ اس کے بعد اس مسجد کی دوبارہ تعمیر نو کا حکم دیا گیا، جو اس وقت منہدم تھی اور صرف مٹی کا ڈھیر تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دور میں مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا گیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور اس کی توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد عیسائیوں کی صلیبی فوج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک رہا اور پھر برطانوی حکومت نے مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم، بربریت اور اذیت کا سامنا تھا۔ یوں ہی چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی یہاں آ کر رہنے لگی اور پھر سال 1948 آیا۔ تب یہودیوں نے اسی جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے اور ایک پٹی تک محدود کر کے اس کا بھی ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور یہاں پر مسلمانوں پر تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، ہسپتال، گویا تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بڑے مسلمان ممالک یہودیت اور استعمار کی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پس پردہ ان تمام معاملات کی پشت پناہی دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین، غزہ اور فلسطین پر اس وقت تاریخ کا جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں نے بطور قوم یہ ظلم تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور مسلمان آج ایسے چپ ہیں کہ جیسے ان کی منہ میں زبان تک نہیں۔ آج دنیا میں 54 اسلامی ممالک موجود ہیں جن میں ایٹمی قوت رکھنے والے
اور کئی امیر اور دولت و زر رکھنے والے ممالک بھی شامل ہیں، لیکن آج کسی میں اتنی جرت تک موجود نہیں ہے کہ آج استعمار اور یہودیت کی ان طاقتوں کے خلاف آواز کو بلند کر سکے۔ عملاً جہاد کرنا یا ان طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں آگ کی کیفیت ہے اور فلسطینی مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنے والا اور کسی حد تک ان کی لڑائی لڑنے والا ایک ملک ایران اس وقت تباہی کے دہانے پر موجود ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذاہب کے لوگ آج بھی اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس زمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقدس زمین کو لے کر لڑائی، جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے اس امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے، استعمار اور یہودیت اور تمام ظالم قوتوں کو خداوند تباہ و برباد فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔